شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان کا نام تھا راجہ بپندر سنگھ، اور یہ پٹیالہ جو آج کل انڈیا کا ایک شہر ہے وہاں کے راجہ تھے۔ یہ راجہ 1891 میں پٹیالہ کے موتی باغ محل میں پیدا ہوئے۔ جب بپندر سنگھ 9 سال کے تھے تب ہی ان کے باپ راجہ راجندر سنگھ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد بپندر سنگھ کو پٹیالہ کا راجہ بنا دیا گیا۔ اس کے صرف 3 شوق تھے، یا یہ کہہ لیں کہ اس کی زندگی کے صرف 3 مقصد تھے، تب بھی غلط نہ ہوگا۔ پہلا تھا شکار، اسے شکار کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ دوسرا تھا گھوڑے اس کی کمزوری تھے، یہاں تک کہ اس کے شاہی استبل میں 300 انتہائی مہنگے گھوڑے موجود تھے۔ جبکہ تیسرا اور سب سے زیادہ تھا بدکاری کا شوق۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے، بس اس کے دماغ میں بدکاری کے سوا کوئی بھی اور چیز نہیں ہوتی تھی۔ اس کی بدکاری کی دیوانگی کا یہ عالم تھا کہ اس نے دنیا بھر سے ہر رنگ اور ہر نسل کی کم سن اور کنواری لڑکیاں اپنے پاس رکھی تھیں۔ ایسی لڑکیاں جو ابھی بلوغت کو بھی نہ پہنچی تھیں، وہ بھی جمع کر رکھی تھیں، اور ان لڑکیوں کو راجہ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی تھی اور پھر راجہ کے سامنے پیش کیا جاتا۔ راجہ صاحب ان میں اپنے حساب سے تبدیلیاں کرواتے، یعنی اگر کسی لڑکی کا وزن زیادہ ہوتا تو اس سے ایکسرسائز کروائی جاتی، اگر وزن کم ہوتا تو اس کی خوراک کو درست کیا جاتا اور خوراک کا خیال بھی رکھا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ کسی لڑکی کے جسمانی عضو کی ساخت بھی راجہ صاحب اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کروا لیا کرتے تھے۔ اس مقصد کے لیے راجہ بپندر سنگھ نے کئی امریکی اور یورپی ماہر، بیوٹیشین، پلاسٹک سرجن، نیوٹریشنسٹ اور فیشن ٹیلرز کو نوکری پر رکھا ہوا تھا۔ جب یہ لڑکی راجہ بپندر سنگھ کے معیار پر پوری اترتی تب اسے ان کے جنسی ہوس کے مرکز لیلا بھون میں منتقل کر دیا جاتا۔ عزیز دوستو، اب کچھ بات کرتے ہیں لیلا بھون کی۔ لیلا بھون اس محل کا نام تھا جسے راجہ بپندر سنگھ نے صرف اور صرف اپنے جسم کی تسکین اور عیاشیوں کے لیے بنوایا تھا۔ اس کو اگر آسان الفاظ میں فحاشی اور جسم فروشی کا مرکز کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اس محل میں کسی شریف انسان کا داخل ہونا ممکن نہ تھا، کیونکہ اس محل میں داخلے کی صرف ایک شرط تھی کہ آپ کے کپڑے اترے ہوئے ہوں، یعنی کہ آپ ننگے ہوں، اور یہ شرط خود راجہ بپندر سنگھ پر بھی لاگو ہوتی تھی۔ اس محل میں دنیا بھر سے لائی گئی کم عمر لڑکیاں راجہ اور اس کے دوستوں کے لیے ہمیشہ تیار رہتی تھیں، مگر شیشوں کا بنا ہوا ایک خاص کمرہ صرف اور صرف راجہ کے لیے مخصوص تھا۔ اس محل کے در و دیوار پر نہایت ہی عریاں اور بےہودہ تصاویر بنائی گئی تھیں۔ اس محل میں جمع کی گئی بادشاہ کی خاص لڑکیوں اور بادشاہ کے خاص مہمانوں کے لیے ہر طرح کی سہولیات موجود تھیں، جن میں ڈاکٹرز، فیشن ڈیزائنرز، جیولرز اور فٹنس ٹرینرز بھی شامل تھے، جو ان لڑکیوں کی جسمانی ساخت اور ان کے حسن کا پورا خیال رکھتے تھے۔ اس محل میں راجہ بپندر سنگھ نے بہت بڑا سوئمنگ پول بنوا رکھا تھا۔ یہاں گرمیوں کے موسم میں خوب عیاشیوں کا سماں ہوتا تھا۔ اس سوئمنگ پول میں تقریباً 150 برہنہ لڑکیاں موجود ہوتی تھیں، جو اپنے ہاتھ میں شراب کے جام لیے ہوتی۔ راجہ اپنے خاص دوستوں، جن میں انگریز عہدیدار اور دوسری ریاستوں کے راجہ شامل ہوتے، یہاں خوب رنگ رلیاں مناتے۔ یہ راجہ دراصل برٹش گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا پٹھو تھا۔ اس فحاشی کے مرکز کو وہ انگریزی عہدیداروں کو خوش کرنے کے لیے بھی استعمال کرتا۔ اس کو انگریزی فوج میں ایک رینک بھی حاصل تھا۔ عزیز دوستو، یہ کوئی فوجی نہیں تھا، بلکہ جنگ و جدل سے اس کا دور دور تک کوئی واسطہ، کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ انگریز فوج نے خوش ہو کر اعزازی طور پر ایک فوج کا عہدہ اس کو دے رکھا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے فرسٹ ورلڈ وار میں انگریزوں کی خوب مالی امداد کی تھی۔ اس کی توجہ تو بس جگہ جگہ گھومنے اور وہاں کی لڑکیاں اپنے لیلا بھون میں جمع کرنے میں تھی۔ اس کو پٹیالہ یا ہندوستان کی عوام سے کوئی غرض نہیں تھی۔ یہ ہندوستان کا پہلا شخص تھا کہ جس نے اس دور میں اپنا ذاتی ہوائی جہاز خریدا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے پاس 27 رولز رائل گاڑیاں تھیں۔ یہ راجہ پٹیالہ نیکلس کی وجہ سے بھی بہت مشہور تھا۔ یہ دنیا کی مہنگی ترین جیولری میں سے ایک تھا، کہ جس میں دنیا کا 7واں بڑا ہیرا نصب تھا، جسے اس کی بیوی نے
کوئین میری کو تحفے میں دیا۔ اس کے علاوہ اس کے پاس دنیا کا سب سے بڑا سونے کا ڈنر سیٹ بھی تھا۔ مورخین کے مطابق اس راجہ کی 350 رانیاں تھیں، مگر قانوناً یعنی کہ لیگل رانیوں کی تعداد صرف 10 تھی۔ ان 10 رانیوں میں سے ہونے والے بچوں کی تعداد 88 تھی، جن میں سے صرف 53 زندہ بچ سکے، اور ان کی باقی محبوبائیں جو کہ لیلا بھون میں رہا کرتی، ان کی اور ان کی اولاد کی تعداد آج تک کسی کو معلوم نہیں۔ عزیز دوستو، ان کی موت بہت جلدی یعنی کہ صرف 45 سال کی عمر میں ہو گئی تھی، اور اس کی وجہ بھی ان کی جنسی ہوس ہی تھی۔ ان کی جنسی دیوانگی اتنی بڑھ گئی تھی کہ ہر وقت ان کے ذہن پر بدکاری ہی سوار رہتی۔ سینکڑوں عورتیں جو انہوں نے اپنے محل میں جمع کر رکھی تھیں، ان سے ہم بستری کے لیے انہیں ہندوستانی حکیموں اور یورپین ڈاکٹرز کی مہنگی مہنگی ادویات کھانی پڑتی۔ یہ اپنی مردانہ طاقت کو بڑھانے کے لیے جادوگروں اور تانتریوں کا بھی سہارا لینے سے گریز نہ کرتے۔ ان دواؤں نے ایک حد تک تو ان کا ساتھ دیا، مگر جیسے جیسے ان کی عمر بڑھنے لگی، یہ موت کے قریب سے قریب ہوتے گئے۔ بالآخر 1938 میں یہ ہوس کا بھوکا راجہ اپنے انجام کو پہنچا۔ ان کا خاندان آج بھی بھارتی خاندان کے بااثر لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی۔ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہماری ویڈیوز کو اپنے پیاروں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز نہیں بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، اور ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔